شیخ حسینہ کے اقتدار کا باب بالآخر 15 سالہ حکمرانی کے بعد ایک دردناک انجام کو پہنچ چکا ہے اور بنگلہ دیش میں اقتدار کے فیصلے اب نوجوانوں کے ہاتھ میں ہیں۔ آرمی چیف کے ملک میں عبوری حکومت قائم کرنے کے اعلان کے باوجود طلبہ کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں، اور منگل کو پارلیمنٹ کی تحلیل میں تاخیر پر طلبہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر دوپہر 3 بجے تک اعلان نہ کیا گیا تو وہ ایک دفعہ پھر سڑکوں پر ہوں گے۔ اس اعلان کے فوراً بعد صدر نے حکومت کو تحلیل کر کے جلد از جلد انتخابات کا وعدہ کیا ہے۔ طلبہ نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ اب ان کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ عبوری حکومت کی سربراہی ملک کے نوبل انعام یافتہ معاشی ماہر محمد یونس کے حوالے کی جائے۔ محمد یونس نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو تصدیق کی ہے کہ وہ اس حیثیت میں کام کرنے کو تیار ہیں اور جلد ہی ملک واپس آ کر یہ ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اس وقت سیاسی خلا موجود ہے، ایسے میں حسینہ واجد کے حامیوں اور مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور ان کے گھروں پر بھی حملے ہوئے ہیں، اور صرف پیر کے روز ہی 100 سے زائد افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ طلبہ رہنما ہوں یا پھر مذہبی اور سیاسی جماعتیں، تمام نے ہی اقلیتوں پر حملوں کی مخالفت کی ہے، اور سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کئی مقامات پر مسلمانوں کی ٹولیاں مذہبی اقلیتوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اپوزیشن رہنما جو شیخ حسینہ کے دور اقتدار میں زیر عتاب تھے کو رہا کیا جا رہا ہے، جن میں سر فہرست بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی رہنما خالدہ ضیاء ہیں۔ دوسری طرف بھارت نے شیخ حسینہ کی ملک میں موجودگی کی تصدیق کی ہے، اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پارلیمنٹ ہاؤس میں سیاسی جماعتوں کی ہونے والی ایک بیٹھک کو بتایا کہ فی الحال شیخ حسینہ بھارت میں ہی موجود رہیں گی، اور ان کو وقت دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے مشاورت مکمل کر لیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔